अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास का इकनॉमिक्स का जो पास पेपर है हलशुदा मारूज़ी के साथ वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ये बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है 2018 का, और मेरा बीइंग टीचर ये स्टूडेंट्स को पीस ऑफ एडवाइस है कि जो A+ ग्रेड लेना चाहते हैं इकनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, वो मेरे YouTube चैनल के जो 5 साला पेपर्स के गेस्ट पेपर्स हैं ना बोर्ड के ऑफिशियल, वो तैयार कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जौन से सब्जेक्ट में आप A+ ग्रेड चाहेंगे आपका आएगा, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि आपने बावुज़ू होके दुरूद पाक पढ़ के ईमानदारी से इन 5 बोर्ड के पेपर्स को तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके, जितनी भी मारूज़ी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आप A+ ग्रेड के साथ लाजमी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होंगे। तो चलिए 2018 का जो पेपर है, सबसे पहले हम जो हलशुदा मारूज़ी है वो पढ़ लेते हैं। ये 2018 का पेपर है बोर्ड का ऑफिशियल, ठीक है। इसकी जो मारूज़ी है ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, मुआशियात इकनॉमिक्स। ये बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की होती है ना, जो बोर्ड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाते हैं, उसके मुताबिक हमने इसे सॉल्व किया है। तो चलिए पढ़ते हैं जी। पहले ऑब्जेक्टिव पेपर देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो हम देखेंगे, ठीक है। जुज़वी मुआशियात में डैश को ज़ेर बहस लाया जाता है। तो जुज़वी मुआशियात में किस चीज़ को ज़ेर बहस लाया जाता है? थ्योरी ऑफ द फर्म, नज़रिया फ़र्म को। दूसरा MCQ है जी, कुलियाती मुआशियात को ने मुतारिफ़ करवाया। तो किसने? J.M. केन्स ने, ठीक है जी। तीसरा MCQ है जी, सारफ का रवैया अफादा के तरीक़ा पर बयान किया। तो किसने किया था जी? मार्शल ने। ये MCQ जो हैं ये आपने मेमोराइज़ करने हैं हर सूरत अच्छे तरीके से। 2 शिया की इकाइयों के बदलने की शरह कहलाती है। 2 शिया की इकाइयों के बदलने की शरह क्या कहलाती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मुख्तमम शरह इस्तिबदाल। 5वां MCQ है जी, तफ़ाउल है। ये जो इक्वेशन है इसका तफ़ाउल क्या है? डिक्रीजिंग, तकलीली। 6वां MCQ है जी, इस्तिस्नाई ख़त तलब का झुकाव होता है। इस्तिस्नाई ख़त तलब का झुकाव किस तरफ होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। ये ए जवाब दुरुस्त है। 7वां जी, कौसी लचक का फार्मूला पेश किया। कौसी लचक का फार्मूला किसने पेश किया था? एलन ने। 8वां MCQ है जी, रसद का कीमत के साथ ताल्लुक़ होता है। रसद का कीमत के साथ पॉजिटिव एक रिलेशन होता है। 9वां MCQ है जी, अरसाए वक्त के लिहाज से रसद की इकसाम है। तो रसद की अरसाए वक्त के लिहाज से कितनी इकसाम है? 3 है, ओके। 10वां MCQ है जी, यौमिया मंडी में होती है। यौमिया मंडी में क्या होती है जी? फिक्स्ड सप्लाई, मुअय्यन रसद। 11वां MCQ है जी, आमिले पैदाइश का मुआवजा पहले से तय नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम का। 12वां जी, आमिलीन पैदाइश हैं। आमिलीन पैदाइश कितने होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 13वां जी, ज़िमनी पैदावार हासिल होती है। तो ज़िमनी पैदावार कहाँ से हासिल होती है? लार्ज स्केल पर हासिल होती है। 14वां MCQ है जी, अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतों का तसव्वुर पेश किया। अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतों का तसव्वुर किसने पेश किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है जी। 15वां क्वेश्चन है जी, मुसारफ़ पैदाइश तफ़ाउल है। तो ये कौन सा है? इंक्रीजिंग, तकसीरी है जी। 16वां जी, ख़त तलब होता है। ख़त तलब क्या होता है जी? AR कर्व, एवरेज कर्व, ठीक है जी। 17वां MCQ है जी, मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म के कुल वसूली TR के ख़त का रुझान होता है। तो क्या होता है? राइजिंग होता है। 18वां जी, चीनी तैयार करने वाली फ़र्मों के ग्रुप को कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी? इंडस्ट्री। 19वां MCQ है जी, शरह उजरत में इजाफ़ा से मज़दूरों की तलब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 20वां MCQ है जी, लगान के बारे में क्लासिक जो नज़रिया पेश किया था वो किसने पेश किया था? डेविड रिकॉर्डो ने। अब हम जो 2018 का सब्जेक्टिव पेपर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं।
ایک بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو بورڈ کے آفیشیل 5 سالہ پیپرز ہیں یہ سب سے بہترین گیسٹ پیپر ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹس بورڈ کے ایگزام میں A+ گریڈ لیتے ہیں وہ سبجیکٹو بھی تیاری کرتے ہیں، اور یہ جو بورڈ کے پچھلے 5 سال کے پیپرز ہوتے ہیں انہیں وہ مکمل طور پر پریپیئر کرتے ہیں. لہٰذا آپ ادھر ادھر کے گیس کو چھوڑ دیں. یہ جو بورڈ کے آفیشیل 5 پیپرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 2017، 18، 19، 20، 21، ان کے تمام کویسچنز آپ نے کیا کرنے ہیں، تیار کرنے ہیں اچھے طریقے سے. یہ نہیں کرنا کہ آنکھیں بند ہوں تو جناب سامنے کتاب کھلی ہو تو پھر آپ A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب، پھر آپ C+ کے ساتھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جتوں دی کھوتی اتھی ان کھلوتی، وہ والا حساب ہوگا آپ کے ساتھ. تو بہتر ہے کہ جناب وضو شضو کر کے درود پاک پڑھ کے، ٹھیک ہے، تو پھر ذرا ایکٹیو ہو کے آپ نے یہ چیزیں تیار کرنی ہیں. تو پہلا جو کویسچن ہے مارشل کی تعریف کی 4 خوبیاں لکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا جی جزوی معاشیات کی تعریف کریں، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. تیسرا MCQ ہے جی، کویسچن ہے جی شارٹ، فن سے کیا مراد ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن. خدمات جو سروسز ہوتی ہیں یہ ان کے بغیر معاشیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس کا پیپر بن ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد مارجنل جو یوٹیلیٹی ہے اس کے بغیر بھی معاشیات اکنامکس کا پیپر نامکمل کنسیڈر ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو کویسچنز ہیں یہ آپ نے لازمی، اس کی جو 4 حد بندی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے لازمی پریپیئر کر لینا مواد. اس کے بعد یہ جتنے بھی کویسچنز ہیں، اب میں کس کو ہائی لائٹ کروں، بہرحال آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کویسچنز ہیں ان سب کو آپ نے مکمل طور پر اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ اس پیپر کے جتنے کویسچنز ہیں نا، اس میں سے کوئی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ والا نہ کریں، یہ نہ کریں. جسٹ جہاں پہ آپ نے پورا سال جناب لیکچرز وغیرہ بنک کیے ہیں، کلاسز بنک کی ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی بنک نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. یہ ذرا اچھے طریقے سے آپ نے انہیں جب یاد کر لیا، جب آپ پیپر میں بیٹھیں گے نا تو آپ کے پاس لکھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز مواد ہوگا، یہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے مواد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے کویسچنز آپ نے کرنے ہیں. نیکسٹ کویسچن نمبر 4 کا جو سٹرکچر ہے اس میں اس کا ٹوٹل 18 مارکس کا پورشن ہوتا ہے، اور اس میں سے 9 کویسچن جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور ہر کویسچن کے 2 نمبر ہوتے ہیں. اسی طرح 9 × 2 = 18. ٹھیک ہے جی. تو اوسط مصارف کیا ہیں، فرم کی وصولی واحد آجر یا فرم کیا ہے. ایک سائڈ پہ انگلش ہے، یہ آپ نے انگلش میں پڑھنا ہے تو پڑھ لیں. زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اردو میڈیم ہی ہوتے ہیں، اردو میڈیم کی بجائے پنجابی میڈیم ہوتے ہیں. تو خیر یہ کیا لکھا ہے، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب حصہ دوم آ جاتا ہے جی. حصہ دوم کے کون سے کویسچنز ہیں. یہ حصہ دوم کا جو پورشن ہے 30 نمبر کا ہوگا، اور یہ جو لانگ کویسچن ہے یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. ہر کویسچن کے 10 نمبر ہوں گے، اور ٹوٹل جناب یہ 3 کویسچن آپ کو کرنے ہوں گے. اب آپ یہ بورڈ کا آفیشیل پیپر دیکھ رہے ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی کویسچن چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی، قانون تقلیل افادہ کی تعریف کریں، وضاحت کے لیے گوشوارہ اور ڈایاگرام بنائیں. ڈایاگرام بنانے کی ذرا مشق آپ نے کر لینی ہے. رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل کی نشاندہی کیجیے. تو یہ الاسٹیسٹی آف سپلائی کو کون سی چیز انفلوئنس کرتی ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. قانون تقلیل حاصل کی وضاحت کریں. تو یہ جو لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن ہوتی ہے نا، یہ معاشیات میں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ آپ نے لازمی پریپیئر کر لینا. کچھ اسٹوڈنٹس چینل پہ آ کے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سارے ان کے آنسرز وغیرہ بھی دیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس گائیڈ بکس بھی ہوتی ہیں، ٹیکسٹ بکس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کتابیں کس کے لیے ہوتی ہیں، کوئی جناب والا فری میں رکھنے کے لیے تو نہیں ہوتی، انہیں پڑھا کریں. ٹھیک ہے، یہ جون سے کویسچنز آپ کو میں گائیڈ کرتا ہوں، یہ کویسچنز آپ نے ہر صورت اپنی ٹیکسٹ یا گائیڈ بک سے لازمی تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی، اجارہ داری کے تحت عرصہ قلیل میں فرم کے توازن کی وضاحت کریں. اور آخری جو کویسچن ہے 2018 کا بورڈ کا آفیشیل جو پیپر ہے اس کا نظریہ مختتم پیداواری کی گوشوارے اور ڈایاگرام سے وضاحت کریں. مختتم پیداواری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیری، اس کا آپ نے شیڈیول اور ڈایاگرام بنانا ہے. ٹھیک ہے جی.
اس ویڈیو میں 2018 کا جو پیپر ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کیا آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز کے بعد جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں 2021 کا بورڈ کا وہ آفیشیل پیپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بورڈ نے بنایا تھا، لیکن آپ اسٹوڈنٹ سے کرونا کی وجہ سے وہ پیپر نہیں لیا گیا تھا، اور 60 to 90% امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ جو 2021 کا میں آپ کے ساتھ پیپر شیئر کروں گا نا، اس میں سے 70 to 80% جو کویسچنز ہیں وہ آپ کے اس سال جو اینول ایگزام آپ کا ہوگا اکنامکس کا پیپر، اس میں انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔ لہٰذا آپ نے اب یہ نہیں کرنا کہ وہ 2021 والا پیپر تیار کرنا ہے اور یہ والا نہیں کرنا۔ یہ میرے یوٹیوب چینل کے جتنے بھی پیپرز ہیں نا، یہ کم و بیش 4 پیپرز میں نے اپلوڈ 3 کرتی ہیں اور چوتھا وہ ہوگا، لہٰذا آپ نے یہ چاروں پیپرز کے تمام کویسچنز along with یہ جو آبجیکٹیو کویسچنز ہیں MCQs ہیں یہ پریپیئر کرنے ہیں۔ پھر آپ پیپر دے کے میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ سر آپ کے گیسٹ پیپرز میں سے آپ نے جو گیسٹ دیا تھا اس میں سے اتنے کویسچنز آئے ہیں۔ آپ انشاءاللہ العزیز امید رکھیں کہ آپ کا 80+ جو پیپر ہے وہ انہی پیپرز کے کویسچنز میں سے آئے گا، لہٰذا بعد میں مت کہیے گا کہ آپ کہ کاش ہم وہ گیسٹ پیپرز جو سر نے شیئر کیا اس سے تیاری کر لیتے، پھر وہی ہوگا کہ جناب اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ہو سکتا ہے چڑیاں اور بھی بہت کچھ چگ جائیں، لہٰذا ابھی سے ذرا توجہ کے ساتھ ان پیپرز کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔